الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے شفیق اور رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات جو ہے وہ دو حصوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تا قیامت تک کا علم دے کر بھیجا تھا۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا علم دے کر اللہ نے جو ہے بھیجا ہے۔ یعنی آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی گزرے ان تمام انبیاء کا علم اللہ نے اپنے نبی کو عطا کر دیا، اور تا قیامت تک جو علم آئے گا، جو لوگ جو ہے اس کے اوپر بولیں گے، کلام کریں گے، وہ تمام علم جو ہے اللہ نے اپنے نبی کو عطا کر دیا تھا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبح منبر پر تشریف لائے، بولنا شروع کیا، بولتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہوا، اترے، نماز پڑھائی، پھر منبر پر آئے، پھر بیان کرنا شروع کیا عصر تک، پھر مغرب تک بولتے رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے قیامت تک کے ہونے والے تمام حالات اور فتنوں کا ذکر آپ علیہ السلام نے کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک تعلیم کا حصہ جو ہے شریعت سے وابستہ ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے وغیرہ۔ آپ کی تعلیمات کا ایک حصہ جو ہے فتنوں کے تعلق سے ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے اپنی امت کو فتنوں سے آگاہ کیا کہ میری امت جو میرے بعد آئے گی وہ ان فتنوں سے کیسے مقابلہ کرے گی، کیسے اپنے آپ کو بچائے گی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے ساری باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ صحابہ فرماتے حفظ من حفظ ونسی من نسی، جس کو یاد رہا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ تو صحابہ نے جو ہے ساری چیزیں امت تک جو ہے پہنچائی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے امت کی اتنی فکر تھی کہ آپ ہمیشہ جو ہے حدیث شریف میں آتا ہے آپ کی جو کیفیات ذکر کی گئی، متواصل الاحزان دائم الفکر، ہمیشہ جو ہے آپ فکر میں رہتے تھے، غم میں رہتے تھے کہ میری امت جو ہے ان حالات سے کیسے بچ جائے اور اپنے ایمان کو بچا کر کیسے لے جائے۔ وہ ہم جس دور اور حالات سے گزر رہے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بتلائی ہوئی ساری نشانیاں جو ہم اپنے آنکھوں سے اب دیکھ رہے ہیں، جو نشانیاں آپ بتلا کر گئے، اور فتنوں کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئی۔ احادیث کی کتاب میں الگ سے مستقل جو ہے ایک باب قائم کیا گیا فتنوں کے تعلق سے، مستقل ایک چیپٹر قائم کیا گیا کہ فتنے کیسے ہوں گے، کس شکل میں آئیں گے، وہ سارے شکلیں جو حضور نے جو بیان فرمائی وہ موجود ہیں۔ تو ہم جو ہے فتنہ کہتے کس کو ہے، اب یہ سمجھنا ہے ہمیں، فتنہ کیا ہے اور کسے کہتے ہیں۔ فتنے کا معنی ہوتا ہے کہ سونا اور چاندی جو ہے لغت میں جب آپ اسے دیکھیں گے تو سونے اور چاندی کو جو ہے پرکھنے کے لیے کہ یہ غلط ہے، صحیح ہے یا کیا ہے، تو اس کو جو آگ میں تپاتے ہیں تاکہ کھڑا ہو جائے اور کھوٹا جو الگ ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے حالات اور مصیبت اور آزمائش جب انسان کے اوپر آتی ہے تو اس وقت انسان کا ایمان جو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایمان جو انسان جو سنبھل رہا ہے یا ایمان پر قائم ہے یا نہیں ہے۔ مصیبت اور حالات کے وقت انسان کا امتحان جو ہے لیا جاتا ہے۔ تو
تو فتنہ جو ہے آتا ہے، مصیبتیں جو آتی ہے، تو اس وقت آدمی کو اپنے آپ کو بچانا، ایمان پر باقی رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے فتنے کا لغوی معنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کیا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اے اللہ میں آپ سے جو ہے فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں، ظاہری فتنے بھی اور باطنی فتنے بھی۔ اور فتنوں کی ایک لمبی فہرست جو ہے بیان کی ہے محدثین نے، علماء نے، تو اس میں جو ہے ایک ساتھ جو ایک صحابی 72 نشانیاں جو ہے ذکر فرمائی ہے۔ اس میں جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کو لوگ جو ہے ہلکا سمجھیں گے، غارت کرنے لگیں گے، اذان ہو رہی ہے لیکن نماز کی فکر نہیں ہے، بیٹھے رہیں گے، کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گی، نماز کو لاپرواہی سمجھ کر جو ہے چھوڑ دیں گے۔ یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے جس وقت جو ہے نماز کو جو ہے ایمان اور کفر کے درمیان جو ایک فاصل سمجھا جاتا تھا، پہچان سمجھی جاتی، جو نماز پڑھتا ہے وہ ایمان والا ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، وہ اس وقت کی پہچان تھی۔ اگر آج کے زمانے میں یہ بات کہی جاتی تو یہ تو معمولی تھی، اس وقت یہ بات کہی گئی۔ الصلاۃ عماد الدین من ہدمها فقد ہدم الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا سمجھو کہ اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا، ختم کر دیا۔ نماز کے باب میں ہم اتنے لاپرواہ ہیں، یہاں تو جو ہے ہمیں معمولی اگر کوئی سفر آ جائے، کوئی معمولی بیماری آ جائے تو ہم جو ہے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں اب پڑھی یا نہ پڑھی وہ اللہ جانے۔ میں نے وہاں پہ دیکھا عرب کے اندر، وہ نماز کا وقت ہوتا ہے، گاڑی سائڈ پہ کرتے ہیں اور وہ دھوپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، چاہے کتنی سخت دھوپ کیوں نہ ہو، ظہر کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو، جب آنا ہو اس جگہ کے اوپر، اس پاک سرزمین کے اوپر، تو وہاں پہ آپ کو اندازہ ہوگا وقت ہو گیا۔ قریب میں اگر مسجد ہے تو ٹھیک ہے، اگر مسجد نہیں دکھ رہی ہے، درمیان یہ ہے، مکہ مدینہ کے درمیان کا راستہ ہے، وہیں پہ کھڑے ہو گئے اور نماز ادا کر لی۔ اب یہ جو ہے ہمارے یہاں تو اب راستوں کے اوپر نماز پڑھنا بھی جو ہے مشکل ہو گیا ہے، فوراً جو ہے مقدمہ دائر کر دیا جاتا ہے، ٹرین کے اندر نماز پڑھی تو جو ہے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم جو ہے بڑے بیوقوف لوگ ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں تو اس وقت جو ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم شناسائی پیدا کریں، ان سے ہم پوچھیں کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں کیا نماز پڑھ لوں؟ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں پڑھ لوں، تو وہ منع کبھی نہیں کریں گے، وہ فوراً خوشی خوشی آپ کو اجازت نہیں، ٹھیک ہے آپ پڑھ لیجئے۔ اور ہمیں جو ہے نماز کے مسائل بھی معلوم نہیں ہوتے کہ سفر کے اندر نماز جو ہے کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اور حال یہ ہوتا ہے کہ ٹرین کے اندر بھی ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آنے جانے والوں کا راستہ ہی روک لیتے ہیں، قبلے کا آتا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ قبلہ کس سائڈ ہے۔ خیر یہ جو ہے الگ بحث ہے۔ تو نماز جو ہے فتنے کا ایک علامت ہے کہ جو نماز چھوڑتا ہے سمجھو کہ وہ فتنے کے اندر آ گیا۔ نمبر 2، زکوٰۃ کو لوگ تجارت کرنے لگیں گے۔ نمبر 3 کے اوپر سچ کو جھوٹ بنا دیں گے، جھوٹ کو سچ ثابت کریں گے۔ نمبر 6 کے اوپر امانت دار خائن ہو جائے گا، خیانت کرنے والا امین سمجھا جائے گا۔ یہ جو ہے قیامت کی نشانیاں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ مال غنیمت کو لوگ جو ہے ٹیکس سمجھیں گے، زکوٰۃ کو جو ہے بوجھ سمجھیں گے، زکوٰۃ نکالیں گے نہیں، تو پھر جو ہے وقت کے اوپر بارشیں نہیں برسے گی۔ زمین کا جو حق ہے وہ حق جو ہے نکالیں گے نہیں، زمین کی محصول ادا نہیں کریں گے۔ اور ایک وقت وہ آئے گا کہ بارش ہونے کے باوجود گرمی کا احساس ہوگا، گرمی لگے گی۔ آج یہ ہم سب بارش ہو رہی ہے لیکن گرمی ختم نہیں ہو رہی۔ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے۔ شراب کو لوگ نام بدل بدل کر پیئیں گے، شربت کا نام دے کر پیا جائے گا۔ سود کو جو ہے تجارت کا نام دے کر کھایا جائے گا۔ بھنگ اور افیون اور چرس الگ الگ نام دے کر جو ہے کہتے ہیں یہ تو جو کا پانی ہے، یہ شراب نہیں ہے، اور لوگ جو ہے شراب کو پیئیں گے۔ سود کو جو ہے کہیں گے یہ تو بینک کا سود ہے، یہ سود کے بارے میں حضور نے نہیں فرمایا ہے، سود تو دوسرا تھا۔ یہ جو ہے اس کو لوگ کھانے لگیں گے اور الگ الگ طرح کی قسمیں نکالیں گے، اور ایسی ایسی تجارتی اسکیمیں آئے گی کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا اور لوگ جو اس کے اندر گر جائیں گے، علماء سے مسئلہ پوچھیں گے نہیں اور لوگ جو ہے اس کو استعمال کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
سود جو ہے ایسا خطرناک گناہ ہے، ایسا خطرناک گناہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھ کر اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے۔ 70 مرتبہ جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر رہ کر اپنی ماں سے جو ہے آدمی زنا کر اس کے برابر سود کا کھانا ہے۔ آج لوگ اس کے اندر لاپرواہ ہے، گاڑیاں لے آتے ہیں، مسائل معلوم نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وقت آئے گا کہ عورتیں جو ہے اپنے سر کے بالوں کو ایسے بنائے گی گویا اونٹ کی کوہان۔ اس وقت سمجھنا مشکل تھا کہ اونٹ کی کوہان کی طرح بال کیسے اٹھایا جائے، جیسے اونٹ دیکھا ہوگا کہ گوشت کا اتنا سا حصہ جو اس کا اوپر اٹھا رہتا ہے، ایسے بال بنائے جائیں گے۔ لیکن آج جو ہے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کپڑے پہنے گی لیکن پہننے کے باوجود جو ہے برہنہ نظر آئے گی۔ اس کی مختلف شکلیں بیان کی ہے، یا تو بالکل باریک کپڑا پہنا جائے گا جس سے اندر کا حصہ ظاہر ہو جائے، یا اتنا مختصر شارٹ کپڑا پہنا جائے جس سے جو ہے بدن کا پورا حصہ نہ ڈھک پائے۔ نمبر 3 کے اوپر اتنا چست پہنا جائے کہ بدن کا اندر کا حصہ ظاہر ہونے لگے۔ یہ جو ہے شکلیں بیان حضور نے فرمائی ہے، یہ اس وقت بیان فرمائی جس وقت کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسی شکلیں بھی ہو سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا رأيت مکہ بعیجت قزائم وبناؤها سائر الجبل، جب تم مکہ کے اندر دیکھو کہ اس کے اندر جو ہے پہاڑوں کے اندر سے جو ہے سرنگیں بنائی جائے گی اور وہاں کی عمارتیں جو ہے آپ کو پہاڑ کے برابر نظر آئے گی۔ محدثین اس حدیث کی تشریح میں واللہ عالم کہہ کر اس وقت گزر جاتے تھے اور وہ سوچتے تھے کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ حدیث اس وقت ان کو سمجھ میں نہیں آئی اور ایسے ہی جو ہے بات تھوڑی سی مختصر کہتا ہے کہ اللہ اس کا مطلب زیادہ جاننے والا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، اتنا لکھ کر آگے چل۔ لیکن آج اگر ہم مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ سعودیہ کے اندر جب آپ پہنچیں گے اور مکہ کے حال دیکھیں گے تو 3-3 4-4 کلومیٹر کے پہاڑ کے اندر سے جو سرنگیں نکلی ہے۔ آپ جب وہاں سے نکلیں گے حرم سے اور اجیاد کی طرف جب جو لوگ گئے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ اجیاد کی طرف جائیں گے 1 کلومیٹر کی ٹنل ہے، سرنگ پوری 1 کلومیٹر تک۔ آپ جب حج کے اندر گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزدلفہ سے مینا جب جائیں گے جمرات کے اوپر رمی کرنے کے لیے 3-4 کلومیٹر کا پہاڑ ہے، پورے اندر سے راستہ نکالا ہے۔ اس وقت جو ہے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پہاڑوں کو جو ہے چاک کیا جائے گا، نہریں جو ہے جاری کی جائے گی۔ حضور جو ہے ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اس طریقے سے دوپہر کے وقت نکلے اور دھوپ کے اندر جس طرح ہم دور کی چیز دیکھنے کے لیے ہاتھ رکھتے ہیں آنکھوں کے اوپر، تو آپ علیہ السلام نے ایسے ہی ہاتھ رکھا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا تقع الفتن فی بیوتکم کقطع اللیل کتقطر الامطار او کما قال علیہ السلام، فرمائے کہ فتنے ایسے تمہارے گھروں کے اوپر گر رہے ہیں گویا کہ بارش کے قطرات گر رہے ہیں۔ حضور اس وقت دیکھ رہے تھے یہ ساری چیزیں، فتنے گھروں کے اوپر آ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا وہ اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے جو ہے فرمایا کہ وہاں کی عمارتیں ایسی بنائی جائے گی گویا کہ پہاڑ۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں کی ہوٹلیں، وہاں کے گھر وغیرہ، جدہ سے نکلتے ہی جو ہے آپ کو مکہ کی عمارتیں نظر آنے لگتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ یہاں کے پہاڑ جو ہے لہلہانے لگیں گے۔ یہ سال جو ہے جو آخری سال ابھی جو گیا اس وقت اتنی بارشیں ہوئی وہاں پہ کہ سارے پہاڑ، وہاں کی ساری زمینیں لہلہانے لگی، فحاشیت عام ہو جائے گی۔ وہاں پہ اب جو ہے کچھ جگہیں ایسی ہیں جو اب بھی سلامت ہے، لیکن حرم کو چھوڑ کر دور دیکھا جائے تو وہاں پہ اب اڑیانیاں عام ہونے لگی۔ اللہ حفاظت فرمائے اس مقدس سرزمین کی۔ وہاں آپ دیکھو گے لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں، عمرے کے لیے آ رہے ہیں، حرم کے اندر کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سیلفیاں لے رہے ہیں۔ اتنی بے حیائی جو ہے ایسی انداز میں جو ہے الامان والحفیظ حضرت مفتی احمد صاحب جو ہے آئے تھے، ایک ساتھی نے سوال کیا کہ حضرت یہاں نگاہ کا بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، کیسے جو ہے اپنی نگاہ کی حفاظت فرمائے؟ فرمایا یہ اللہ کے مہمان ہے، تمہارے گھر اگر کوئی مہمان آئے اور تم اس کے اوپر بد نظری کرو گے تو کیا اس میزبان کو غصہ نہیں آئے گا؟ خدا نہ کرے کہیں تمہاری آنکھیں پھوڑ نہ دی جائے۔ تم
تم جو ہے حرم میں بیٹھے ہو. پھر ذوالفقار آئے تھے, وہاں کے سورت کے ایک میزبان نے جو ان سے سوال کیا کہ حضرت نگاہ بچانا بڑا مشکل ہے, یہی سوال کیا. فرمایا کہ تھوڑی دیر تصور کرو, اسی گھر کے اوپر اللہ کا ایک گھر اور ہے بیت المعمور, وہاں پہ جو فرشتے جو ہے طواف کے لیے آتے ہیں. 70,000 سال کے بعد ایک فرشتے کا نمبر آتا ہے, وہ جانے کے بعد زندگی پر اس کو موقع نہیں ملتا ہے. خدا کا احسان مانیے کہ تجھے خدا نے موقع دیا یہاں پہ آنے کا, کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا غضب تیرے اوپر اتر جائے. وہاں پہ آنے کے بعد بھی کوئی جو ہے الا ماشاءاللہ, رونے والے ایسے روتے ہیں, وہاں جو ہے وہاں کا احترام کرنے والے عجیب عجیب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو روتے ہیں, بلکتے ہیں کعبہ کی دیواریں پکڑ کر. اور جب جدائیگی کا وقت ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے قریبیوں کو ایسا جدا ہو رہا ہے گویا اب برسوں کے بعد ملنا ہے. جا رہے ہیں, پیشانیاں رگڑ رہے ہیں, جب تک کعبہ دکھتا ہے وہاں تک جو ہے کریں گے. حضور کے روزے پر حاضری ہوتی ہے, کوئی جو ہے اکرام نہیں, کوئی احترام نہیں, وہاں شور شرابہ. ہم وہاں پہ جائیں, اللہ تعالیٰ کسی کو موت نہ دے جب تک کہ اس سرزمین کا دیدار نہ ہو جائے. عجیب ہے وہاں کی رونق, وہاں کی جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی بار بار کی حاضری نصیب فرمائے, وہاں کی موت نصیب فرمائے. حضور نے فرمایا اگر تمہارے بس میں ہو تو میرے شہر میں آ کر مر جانا, تمہاری طاقت میں ہو مرنا میرے شہر میں آ کر مر جانا. وہاں پہ جو ہے لوگوں نے 70 80 سال کے لیے جو ہے اپنا جو ہے کمرہ بک کر لیا ہے, پیسے پے کر چکے ہیں کہ ہم یہیں رہیں گے, ہمیں موت یہاں پہ آ جائے. 50 سال کے بعد لوگ آ جاتے ہیں کہ ہمیں یہیں مرنا ہے مدینے کے اندر. ایسے لوگ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اکرام اور احترام نصیب فرمائے. تو یہ جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائیوں, ہمیں جو ہے جو محبت جو پیار دے کر گئے ہیں. ہم نے حضور کی سیرت کو تاریخوں میں پڑھا, سیرت کی کتابوں میں پڑھا, ہم نے حضور کو جو ہے علماء کی زبان سے سنا, لیکن حضور کو جب ہم اس سرزمین کے اوپر اتر کر جب حضور کی زندگی کو پڑھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سرزمین کے اوپر جو ہے کیسے حالات میں جو ہے ہمارے تک دین کو پہنچایا ہے, اور اس غار حرا کے اوپر جب چلتے رہے وہاں پہ جو ہے ہم جیسے لوگ اوپر جاتے جو ہے تھک جاتے ہیں, حضور جو ہے وہاں پہ ہفتے کے لیے وہاں چلے جاتے تھے اور اللہ کی عبادت میں جو ہے اپنا وقت گزارتے تھے. وہاں پہ کیسے جاتے ہوں گے, 9 بجے کے بعد تو وہاں جو ہے دھوپ میں نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن میرے نبی نے جو ہے اس وقت جو ہے دین کے لیے 23 سال کے اندر کیسی محنت کی ہوگی کہ وہ دین جو ہے قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچایا. آپ جا کے وہاں کے حالات دیکھیں, ہوٹلوں سے نکلیے, اے سی والے روموں اور کمروں سے نکل کر باہر آئیے تو آپ کو احساس ہوگا. گھومیے وہاں پہ, سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد وہاں کی ایک ایک جگہ کے اوپر جائیے, شار ہجرہ کے اوپر جائیے کہ حضور ہجرت کس راستے سے کی ہے. وہاں پہ اس جگہ کے اوپر جا کر حضور کو جو ہے پڑھیے آپ تو رونا آئے گا. عرفات میں جائیے, مزدلفہ میں جائیے, مینا میں جائیے کہ میرے نبی نے یہاں سے جو ہے کیسے جو ہے اللہ کو منایا تھا. عرفات میں 4 گھنٹے مسلسل جو ہے جبل رحمت کے قریب ٹھہر کر اللہ کو کیسے منایا تھا دھوپ کے اندر. میں سچ کہتا ہوں اس وقت جو ہے وہاں پہ جب خیمے سے 9 بجے میں نکلا, مجھے جو ہے وہاں ٹھہرنا مشکل ہو گیا. لوگ جاتے ہیں آدھا گھنٹہ ٹھہرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں, خیموں میں چلے جاتے ہیں, ٹھہرنا مشکل ہو گیا تھا. ایسی سخت گرمی, قیامت کے دن کی گرمی کیسے برداشت ہوگی, قبر کی آگ کیسے جو ہے برداشت ہوگی ہم لوگوں سے. اس لیے میرے بھائیوں ہم جو ہے نبی کی زندگی کو پڑھیں, نبی کی سیرت کو پڑھیں, نبی کو جو ہے اپنے دل سے لگائیں, نبی سے جو ہے محبت اور والہانہ تعلق پیدا کرے, اپنے گھروں میں سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرے, سنائیں اپنی اولاد کو کہ حضور جو ہے ہمارے لیے کس قدر قربانی دے کر گئے. جو محبت جو ہے حضور نے ہمارے لیے جو ہے پیش فرمائی ہے, میرے باپ اور میری ماں نے بھی وہ محبت میرے لیے نہیں جتائی اور دکھائی ہوگی. اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے ہمیں سارے فتنے بتلا کر گئے ہیں, کتابوں کے اندر سارے فتنے جو ہے ذکر کیے گئے ہیں, تو ہم اس کا مطالعہ کریں. اب ان فتنوں سے بچنے کی نشانیاں کیا, کیسے ہم اپنے آپ کو بچائیں. حضور نے فرمایا نمبر 1 کے اوپر, اگر فتنے عام ہو جائے تو اس وقت جو ہے جماعت تلزم جماعت المسلمین و امامہم,
جو آپ کی نظر میں بڑی جماعت ہو، جو اسلام کے اوپر قائم اور دائم ہو، تو آپ اس کا جو ہے ساتھ دیجئے، اس کے ساتھ ہو جائے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ جماعت ہی نہ ہو تو، اور امام ہی ہمارا کوئی ایسا نہ ہو جو قائد بن کر امت کو لے کر چلنے والا، تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ ان کو گریے کے رحمت فرمائے، فرمایا کہ اس وقت جو ہے تم اپنے گھر کو لازم پکڑ لینا، گھر کے اندر جو ہے گھر سے بغیر ضرورت کے مت نکلنا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر کو جو ہے دارالسلام نام رکھا تھا۔ کسی نے فرمایا کہ کیوں اپنا گھر کا نام دارالسلام رکھا؟ تو جنت کا گھر نام ہے۔ فرمایا میں جیسے دارالسلام میں جانے کے بعد لوگوں کو سلامتی مل جائے، میں بھی اپنے گھر میں جو ہے اپنے آپ کو سلامتی والا محسوس کرتا ہوں۔ یہ آج سے حضور کے اور امام مالک کے درمیان جو 80 سال کا فاصلہ تھا، یہ تو 1400 سال ہو چکے ہیں۔ نمبر 2 کے اوپر، فتنوں کے زمانے کے اندر جو ہے اپنے آپ کو جہاں ایسا لگے کہ فتنہ ہو رہا ہے، اپنے کو وہاں سے دور کر دیجئے، الگ ہو جائیے۔ نمبر 3 کے اوپر فرمایا آپ کو لگے کہ فتنہ ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو جو ہے وہیں پہ بٹھا دیجئے جس جگہ کے اوپر آپ کھڑے ہیں۔ تو یہ جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلایا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ کہف کی جو ہے تلاوت کیجئے، اس کی برکت سے جو ہے اللہ تعالیٰ سارے فتنے دجال سے اور سارے فتنوں سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اور مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم اللہ، اس کے اوپر مستقل ان کی تفسیر ہے، آپ جو ہے یوٹیوب کے اوپر جائیے، دوسری چیزیں دیکھنے کے بجائے انہوں نے سورہ کہف کی جو تفسیر کی ہے، آپ اس سورہ کہف کی تفسیر کو پڑھیے، سنیے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر چلنے کے راستے ہمارے لیے کیا رکھے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں، آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم فرمات کرتا ہوں، مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں سورہ کہف کون سے پارے میں ہے؟ 15 اور 16، اور یہ کون سی صدی چل رہی ہے؟ یہ جس صدی 16ویں صدی چل رہی ہے، جس صدی سے ہم چل رہے ہیں وہی حال جو ہے آج یہی ہے۔ اس لیے جو ہے سورہ کہف کو اس زمانے کے ساتھ بڑی مشابہت ہے۔ ہم جو ہے یہ ہمارے اکابر جو ہے فرماتے ہیں کہ روزانہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں آتا ہے، روزانہ صبح میں بھی اور شام میں بھی سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے کہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اس وقت جو کل جانا ہوا مولانا غلام صاحب وستاروی کے پاس، ڈائلیسس چل رہا تھا، اس وقت بھی جو گاؤں کے حالات پوچھے کہ اپنے گاؤں کے حالات کیسے ہیں، سب لوگ امن سے ہیں، کام چل رہا ہے۔ اور پھر جو اطراف کے حالات پوچھے، کسی نے ذکر کر دیا کہ ایک مسلمان لڑکی غیر لڑکے کے ساتھ چلی گئی، تو بس ایسا لگا گویا کہ کاٹے تو خون نہ نکلے۔ تو ہمارے ایسے اکابر موجود ہے، اللہ ہمیں ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے سایہ عاطفت کو ہم پر تعدیر قائم فرمائے۔ اللہ ہم تمام کی جو ہے ظاہری اور باطنی فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔